الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज्जल सामीन इकराम, बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को आज ईदुल फित्र की मुनासिबत से आज हम तमाम को एक जगह पर जमा फरमाया है और नमाज ईदुल फित्र की तौफीक नसीब फरमाए। मुहतरम हजरात, ये ईदुल फित्र जिसको हम ईद कहते हैं, हर मज़हब के अंदर ईद मनाई जाती है। यानी साल में कुछ ऐसे दिन मखसूस होते हैं जिसमें लोग खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपने खुशियों का इजहार करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को भी दो ईदें अता फरमाई, एक ईदुल फित्र और दूसरा ईदुल अज़हा।
ہر مذہب کے لوگ عید مناتے ہیں، عیسائی بھی، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ عید الفطر، یہ عید بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے بھی عید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ہمارے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے خواہش نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو دسترخوان ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کریں گے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں بھی ہوگی، ہم اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کریں گے، اور ہم اس دن کو اپنے لیے یادگار بنا لیں گے۔ اس دن کو ہم لوگ اپنے لیے عید کا دن بنا لیا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس کے نبی سے کوئی معجزہ اپنے خواہش کے مطابق چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے، اور پھر اگر اس کی ناشکری کرے، پھر اگر قوم اس کی ناشکری کرے، ناقدری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ان لوگوں پر آتا ہے، ایسا سخت عذاب کہ اس سے پہلے کسی پر نہ آئی ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس دن کو عید کے طور پر ہم منائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دی، جس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، اور 40 دن تک اس طرح سے ہوتا رہا۔ لیکن آخرکار وہی ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس چیز کے بعد ان لوگوں کو ڈراتے تھے، کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اس کی ناقدری کی، اور پھر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخ کر دیا، ان لوگوں کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عید الفطر کا دن بغیر مانگے، بغیر خواہش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کی ناشکری بھی اگر بندے سے ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کچھ دن اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کچھ دن اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 عید عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر عطا کیا ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ عطا کیا ہے۔ تو آج مسلمانوں کا عید ہے، مسلمانوں کی خوشیاں منانے کا دن ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا عید ریاضت اور عبادت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کا توفیق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے 1 مہینہ تک روزہ رکھا، سحری کا انتظام کیا، افطاری کیا، اللہ کو یاد کیا، عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، عبادت کیا، تو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ خوشی کا دن عطا کیا کہ میرے بندے تو نے میرا حکم کی تکمیل کی، جاؤ میں نے تمہارے خوشی کے لیے عید الفطر کا دن عطا کر دیا کہ تم اس دن میں جا کر کے تم اپنے اللہ کی، اپنے رب کی شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دیا، اور پھر
اپنے رب سے اس کا اجرت بھی جا کر کے تم جا کر کے لیتے ہو۔ آج ہم اور آپ یہاں پر آئے، پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، مسجد کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بلایا نہیں جائے گا، تمہارے لیے آسان نہیں دی جائے گی، نماز کے لیے تکبیر نہیں دیا جائے گا، لیکن میرے بندے پھر بھی خوشی کا یہ عالم ہے کہ تم عید کے لیے، نماز عید کے لیے تم اللہ کے دربار میں جاؤ، اللہ سے اپنی اجرت لینے کے لیے جاؤ۔ اور آج ہم اور آپ اسی لیے آئے ہیں کہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا، ایک مہینے کی ہم نے روزہ رکھی، ہم نے تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کیا، ذکر کیا، عبادتیں کی، آج اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتے بتاؤ، یہ بندے جو نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بندے آئے ہوئے ہیں اس کی کیا چاہت ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے رب، یہ تو آپ سے بخشش کی طرف گاہ ہے، آپ سے بخشش کے طلب کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں میرے فرشتے ہمیں یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی پوری اس کی اجرت اس کو عطا کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے گواہ بناتے ہیں کہ میرے فرشتے تم سب گواہ رہو کہ جتنے بھی نماز عید ادا کرنے کے لیے روزے دار بندے آئے ہوئے ہیں، ایک مہینے تک جس نے روزہ رکھا، بغیر شرعی اجرت کے نہیں چھوڑا، اور آج نماز عید ادا کرنے کے لیے آیا ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سارے بندے کو بخشش کر دیا، ان سارے بندے کو اپنے معاف کر دیا۔ اور آج یہ سارے بندے اس طرح سے ہیں جس طرح سے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، اپنے ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں تھا، اس طرح سے ہم ان لوگوں کو پاک و صاف کر دیا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش بھی کرتا ہے، جس طرح سے کوئی مزدور اپنی مزدوری چاہنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی مزدوری ملتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج مسلمانوں کا بھی مزدوری کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے بخشش کا پروانہ اپنے روزے دار بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نے کیا فرماتا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے، ہم نے روزہ تم پر فرض کیا، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں کوئی تنگی میں ڈالیں، اس لیے ہم نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ تم اس کی گنتی کو پورا کر دے۔ جو ہم نے روزے کا ایک مہینے کا تم پر فرض کیا تھا کہ تم اس کی گنتی پورا کرو، ایک مہینے کے روزہ رکھ لو، یہ چند دن ہے، یہ گزر جائیں گے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی تنگی نہیں چاہتا ہے، اللہ تم کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا روزہ رکھوا کر کے۔ کیوں؟ تو پھر روزہ کیوں رکھنے کا حکم دیا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس لیے تمہیں حکم دیا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اور آج ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی شکر ادا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہم کس طرح سے بیان کریں؟ اللہ کے نبی پاک پیغمبر علیہ السلام جب نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے؟ جس طرح سے بڑائی بیان کرتے، جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں ابھی، جو صحابہ کرام سے سیکھا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم نے سیکھا ہے۔ کیا سیکھا؟ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بڑائی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا روزہ رکھنے کی، ورنہ ہمارے اندر یہ طاقت و قوت نہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کوئی نیکی کر لے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا کہ اللہ نے ہمیں وہ ہمت عطا کی، وہ طاقت عطا کیا کہ ایک مہینے تک ہم نے، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ایک مہینے تک ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا، ورنہ آپ دیکھ لیں آج کے بعد کی بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا ہے تو دوپہر تک 11-12 بجے تک پیٹ میں جلن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب دوپہر کو کھانا نہ کھایا، صبح کو ناشتہ نہ کیا تو شام تک آدمی چکر کھا کر گرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک مہینے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہیں توڑ کیا ہے کہ ہم دن بھر کھانے کے بعد تو چھوڑو پانی بھی نہیں پیتے ہیں، کھانے کی سوچنے کے بعد تو چھوڑو پانی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ کھانا ایک سے ایک سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی بھی ہوتا ہے، لیکن دل اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، نہیں چاہتا کہ ہم پانی پی لیں یا کوئی کھانا ہم کھا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صبر دے دی ہے، ہمارے اندر ہمت دیا، وہ طاقت دیا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم نے اس کی حکم کی تکمیل کی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے روزہ رکھا، اور پھر ہم نے نمازیں ادا کی، تراویح پڑھے پورے مہینہ، جو پورے سال لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، کبھی مسجد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن ہم نے رمضان کے مہینے میں دیکھا کہ وہ ابھی نماز بھی پڑھی ہے اور تراویح بھی پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم خاص رمضان مبارک کے مہینے میں ہم پر تھا کہ ہم نے اس طرح سے ادا کر پائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا، اس لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ اس رب کی جس نے ہمیں توفیق دیا، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم روزہ رکھ سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم تراویح ادا کر سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس یوم عید کو یوم شکر بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کی جاتی ہے اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم لوگ شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر جو قوم یا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اس کو اضافہ نہیں کرتا، اس کو بڑھاتا نہیں بلکہ اس کو گھٹا دیتا ہے، اس میں سے برکت اٹھ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی نعمت ہو، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے میں ہو، ہر ایک چیز میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ہم شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے نعمتیں دے کر کے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے ہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، ہم نے تم کو اتنی نعمت دے کر کے رکھا ہے کہ اگر تم اس کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اس کو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔
गिनना चाहो तो उसको गिन नहीं सकते हो, तो फिर तुम उसका शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? बस कम से कम अपने जुबान से अल्लाह तबारक व तआला की शुक्र अदा कर दिया करो कि अल्लाह जो कुछ आपने हमें दिया है कि अल्लाह हम कितने ही उसका शुक्र अदा कर ले, अल्लाह हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं और हर एक चीज़ पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम कभी इस चीज़ को सोचा है कि हमने जो दिन भर में जो सांस लेते हैं, कितनी दफ़ा सांस लेते हैं? 24 घंटे में सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, इसमें तो नेमत अल्लाह तबारक व तआला की है। अगर हर सेकंड में हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करना चाहें तो अब नहीं कर सकते। सिर्फ सांस की नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अदा की है, उस नेमत की अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो पूरी ज़िंदगी हमारी उसी में कट जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, ईमान वाले के घर में पैदा किया। ये सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है, और आज हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी और इस दुनिया से जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इस नेमत का हमें एहसास होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया था, ईमान वाले के घर में पैदा किया था, ईमान की दौलत से नवाजा था। क़यामत वाले दिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से नहीं नवाजा, जिसको मुसलमान के घर में पैदा नहीं किया था, वो अफसोस करेंगे, वो कहेंगे कि काश हम मुसलमान के घर में पैदा हो जाते, हम मुसलमान हो जाते, हम जैसा ही होते, हम सिर्फ मुसलमान तो कम से कम हो जाते, हम जैसे भी होते नाम ही का मुसलमान हो जाते, लेकिन सिर्फ मुसलमान हो जाते तो किसी ना किसी दिन हमारा आज़ादी मिल जाती, छुटकारा मिल जाता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान के घर में बनाया, पैदा किया और ईमान के दौलत से नवाजा। इसको हम कम ना समझे, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला की कितने ही हम शुक्र अदा करें, कभी अदा नहीं हो सकता है। मेरे भाई, जिस तरह से अभी रमज़ान मुबारक के महीने में हम लोगों ने रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़ा रखा, नमाज़ें भी पढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र इस्तार भी किया, इबादत भी किया। इस रमज़ान मुबारक के महीना के जाने के बाद ये नहीं कि हमारी छुट्टी हो गई, ये महीना आया था, ये मेहमान आया था हमारे पास इसलिए ताकि हमें सिखा करके जाए। हमें एक महीना तक उन्होंने हमें सिखलाया कि नमाज़ें पढ़नी है, उन्होंने हमें सिखलाया कि अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाना है, उन्होंने हमें सिखलाया कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है, उन्होंने हमें सिखलाया कि अल्लाह के सामने गिरिया जारी करना है, उन्होंने हमें सिखलाया कि जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगना है, उन्होंने हमें सिखलाया कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला से तलब करना है। दुनिया की हर एक चीज़, दुनिया की हर एक मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला से पनाह चाहना है और हर एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। रमज़ान हमें आया था हमें सिखलाने के लिए, हमें सिखलाया कि हम नमाज किस तरह से पढ़ें और नमाज अपने अंदर किस तरह से लाएं। तो नमाज जाने के बाद हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो है रमज़ान मुबारक महीना चला गया तो हम नमाज हमारी चली गई, अब हमारी छुट्टी हो गई और फिर 1 साल के बाद हम आएंगे। नहीं, इसलिए रमज़ान आया था कि पूरे 11 महीने तक हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके और फिर रमज़ान मुबारक की इस नमाज या ईद अदा कर लेने के बाद फिर हम कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हो। खास करके अभी 1-2 दिन के अंदर या आज के अंदर के लोग बहुत सारे नौजवान पार्टी नौजवान लड़के चले जाते हैं घूमने के लिए और फिर सिनेमा घरों के जाकर के जीनत बनते हैं। पूरे महीने जिन्होंने जो इबादत किया था सारा का सारा एक ही दिन में जाकर के ख़त्म कराते हैं। इस तमाम चीज़ों से बचे, क्योंकि मुसलमानों का ईद रियासत और इबादत का नाम है। गाने बजाने इन सब चीज़ों से परहेज़ करें और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को
ان سب باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو جو ہم نے رمضان مبارک مہینے میں کیا ہے ان ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔